تو یہ 4 کارنامے ابلیس نے اپنے گنوائے، نوٹ کیجئے اس کو۔ ملوکیت، گویا کہ اقبال کے نزدیک ابلیسیت کے سب سے بڑے 4 مظاہر جو ہیں وہ یہ 4 ہیں۔ ملوکیت، نمبر 2 سیکولرزم، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ نمبر 3 تقدیر کا غلط تصور، جو انسان کو عمل اور جد و جہد سے جو ہے عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، یہ تیسری ابلیسیت ہے۔ اور چوتھی ابلیسیت سرمایہ داری ہے۔ اب اس پر وہ لافزنی کر رہا ہے، کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد؟ اب خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ اب یہ بساط الٹنے والی ہے۔ یہاں وہ نوٹ کیجئے اقبال نے جو ایک اور جگہ پر جو 2 اشعار کہے ہیں کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو یہ جو ایک کرائسس آنے والا ہے، حق و باطل کی جنگ جو ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، اس کا آخری ایکٹ آنے والا ہے، آخری سین آنے والا ہے، ڈراپ سین ہونے والا ہے، تو وہ خطرہ بھی محسوس کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اپنی لافزنی سے تاکہ ساتھیوں کے دل بیٹھ نہ جائیں۔ آخر یہ کہ انکریج تو کرنا پڑتا ہے، ہمت بھی بنانی پڑتی ہے، گھبراؤ نہیں ہے، چیلنج ہے بڑا ہے، لیکن فکر نہ کرو، کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد؟ جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے دروں، جس کی شاخیں ہو ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں؟ ان میں کوئی چیز وضاحت طلب نہیں ہے۔ اب پہلا مشیر جو ہے وہ ذرا زبان کھولتا ہے، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام؟ بات صحیح ہے، آپ نے جو فرمایا ہے کہ یہ 4 چیزیں جو ہے یہ بڑا محکم نظام کی حیثیت سے پوری نوع انسانی کو جکڑے ہوئے ہیں۔ پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام، ملوکیت کے مقابلے میں اب غلامی آ رہی ہے، کیونکہ پہلا تو یہی تھا، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب۔ نتیجہ یہ ہو چکا ہے کہ اب جو ہے عوام وہ خوئے غلامی میں پختہ ہو چکے ہیں، ان کے اندر وہ ارج ہی نہیں رہی، آزادی کا خیال ہی نہیں رہا۔ جیسے ہم پورے پکے ہو چکے ہیں امریکہ کی گھڑی کی مچھلی، کنٹینمنٹ آف رشیا پالیسی کے بعد اب کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی میں فٹ ہو کر بڑے مطمئن ہیں، اب تو آرام سے گزرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بھی کچھ ہو رہی ہے اس لیے کہ آزادی، خود اعتمادی، اپنی عزت، اپنا وقار، اپنی آنکھوں سے اپنا راستہ دیکھ کر اپنے قدموں پر کھڑے ہونا اور چلنا، یہ بالکل دوسری اور شے ہے۔ پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام، اور یہ اسی مجموعے میں ان کی ایک نظم اور بھی ہے مکالمے کی شکل میں، کہ زمین اور ایک اس کے اندر جو میت دفن ہوئی ہے اس کا مکالمہ ہے، بڑی عظیم نظم ہے۔ اور میں نے یہ میٹرک میں جب میں تھا تو میں ہمارے ہاں کوئی بڑا ایک فنکشن ہونے والا تھا، کوئی بڑی سرکاری کوئی شخصیت آنے والی تھی، تو میں نے یہ مکالمہ تیار کرایا تھا، خود بھی میں اس میں حصہ لینے والا تھا، لیکن ہیڈ ماسٹر صاحب نے ڈر کے روک دیا کہ یہ بات کرنے کی نہیں، بڑی باغیانہ ہے کہ ایک میت جو ہے وہ قبر میں آئی ہے اور قبر جو ہے فریاد کر رہی ہے کہ کیا بات ہے، میری قبر کے اندر جو ہے، میرے اندر اس وقت جو ہے بڑی تشویش سی میں محسوس کر رہی ہوں۔ تو اس کے بعد یہ معلوم ہو یہ غلام تھا بدماش جو میرے اندر داخل، آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری تاب سوزناک، یہ میری مٹی میں جو جلن ہو رہی ہے اس وقت تو محکوم تھا۔ اب یہ ظاہر بات انگریزی دور کی بات کر رہا ہوں کہ میں وہ اس وقت وہ تمثیل جو ہے کرنا چاہتا تھا کسی انسپیکشن کے موقع پر۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام، ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ نماز بے قیام کا کیا مطلب ہے؟ سجود ہی سجود ہے، اس کے اندر جو ہے قیام کی جو ہے وہ لذت ہی نہیں ہے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ شعر تو میری تقریروں میں آپ نے بہت سنا ہوگا کہ اول تو یہ کہ اس ماحول میں کوئی امنگ، کوئی ولولہ، کوئی اونچا خیال، کوئی اچھا ارادہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ماحول جو ہے اگر اس کے لیے اس کے آخر زمین کے اندر کوئی رویدگی ہوگی تو کوئی شے پیدا ہوگی، زمین بھی بانجھ، پھر اگر کہیں 2 پتیاں کہیں آ بھی گئی ہیں تو فضا میں آکسیجن نہیں ہے تو وہ مرجھا جائے گی۔ لہذا اگر اول تو پیدا نہیں ہو سکتی کہ زمین بانجھ ہو چکی ہے، پیدا ہو جائے تو فضا جو ہے ہوا اس کو آکسیجن نہیں دینے کو تیار ہے ہی نہیں اس میں، تو آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔
یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ اب مذہب کے یہی دو مذہب رہے، صوفی اسپرچولیزم اور ملا۔ اب وہ جو بھی ایک اسکالسٹسزم جس کو کہتے ہیں، علم کلام آگے آ جائے گا اس میں، ان دونوں کے لیے دو علامتیں لی گئی ہیں۔ ایک ملا ہے، اور ملا جو ہے جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے، ہمارا تو اس وقت جو مولوی ہے وہ کچھ اور اس کی جون بدل چکی ہے، وہ ملا اس طرح کا نہیں رہا۔ ملا کسی زمانے میں بڑا اونچا لفظ تھا، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فلسفی کو ملا کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ملا جو ہے ان کی زیادہ جو ہوتی تھی بات وہ علم کلام، منطق، فلسفہ، ان چیزوں کے۔ تو ملا اور یہ کہ صوفی، وہ بہرحال یہ کہ ان کے مختلف مشرب ہیں۔ تو اب یہ دونوں ہی ٹاپ کے منصب تھے گویا کہ مذہبی اعتبار سے۔ اسی لیے ایک اور جگہ کہا ہے، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناٹ۔ میں تو دونوں دیکھ آیا، مدرسے بھی میں نے دیکھ لیے، خانقاہیں بھی دیکھ لی، کہیں پر تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، دیکھ چکا میں موج موج، ڈھونڈ چکا صدف صدف، کہیں نہیں کچھ رہا۔ تو صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم الکلام۔ اب یہ بہت گہرا شعر ہے۔ قرآن، حدیث، سیرت، یہ تو آدمی کو عمل پر لے کر آتی، جہاد پر لے کر آتی۔ علم کلام اور وہ آپ بیٹھے ہوئے دھجیاں بکھیر رہے ہیں منطق کی، اور ہیئر سپلٹنگ ہو رہی ہے، اور عقل کے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کا اثر جو ہوتا ہے قواعد عملی سرد ہو جاتے ہیں۔ دماغ چلتا ہے بالکل مشین کی طرح، کمپیوٹر کی طرح، عمل جو ہے وہ نہیں۔ اسی طرح قوالی ہے، جھوم جاؤ، جھومتے رہو۔ اب صوفیوں کے حلقے میں قوالی اور علماء کے حلقے میں علم کلام، یہ دو چیزیں گویا کہ دو حلقے جو ہو سکتے تھے مسلمانوں کے رہنما حلقے دینی اعتبار سے، ان دونوں کو گویا کہ ان دونوں سمبلز کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ اگرچہ علم کلام کی تاثیر بھی وہی تھی کہ جو عمل سے انسان کو بیگانہ کر دے، لیکن قوالی جو ہے مشرق کے اعتبار سے یہ زیادہ مناسب تھی، کیونکہ یہاں پہ ہندوؤں کا معاملہ تھا، اور یہاں پر گانے کا، ناچ رنگ کا، ان کے کلچر کا حصہ تھا، تو ہم نے یہاں پہ علم کلام کی بجائے قوالی استعمال کروا دی ہے، تاکہ اب یہ اسی رنگ میں رہے اور سرور میں جو ہے وہ اپنے وہ، جیسے کہ ایک اور جگہ پر کہا ہے علامہ اقبال نے کہ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتش از شیر عراقی در دلش در نمی سادت و قرآن محفلش۔ یہ صوفی جو ہے جس نے اوپر سے کوئی پہنی ہوئی ہے اونی قبا بھی پہنی ہوئی ہے، اور قوال کی آواز کے اوپر تو وہ حال اسے آ گیا ہے، اور شعر کسی عراقی کا سنا ہے، کسی اور کا سنا ہے، تو اس کے اوپر وہ حال کھیل رہا ہے، قرآن سے اسے سروکاری۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست۔ تو طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی۔ افیون کیا ہے؟ آدمی کو پینک کے اندر پڑے رہو، بس کام نہ کرو۔ لوٹس ایٹرز ایک نظم ہم نے پڑھی تھی، شاید بیٹھک میں پڑھی تھی، شورلی شورلی سلمبر از بیٹر دین ٹوائل۔ آدمی محنت کرے، بھاگ دوڑ کرے، یہ کرے وہ کرے، اس سے کیوں نہ ذرا سا ایک دو گولیاں جو ہے نگلے اور سو جائے آرام سے۔ آج جو پوری دنیا کے اندر نارکوٹکس کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کی پیچیدگیاں، مسائل جو ہیں ان کے تمام جو ہیں، وہ آدمی پھر جو ہے وہ میں گدھے کی راہ سے ہو کر گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا۔ یہ تو در حقیقت آسانی کا راستہ ہے، فرار ہے زندگی سے۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا۔ یہ طواف اور حج کا ہنگامہ جو ہے، یہ تو علامہ اقبال کے زمانے سے بڑھ کے اب میرا خیال ہے 100 گنا بڑھ گیا ہوگا۔ علامہ اقبال ان 60 سالوں میں، اور جو عمرہ ہے رمضان کا، اور 30 لاکھ 35 لاکھ آدمی جمع ہو رہا ہے، اور رمضان ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے، لیکن اسے حاصل کیا ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ اس کا اصل جہاد جو اس کا اصل تھا وہ تو ختم ہو چکا۔ اب یہ وہاں جائیں اور وہ طواف کر کے آ جائیں، لیکن لے کر کے آتے ہیں وہاں سے کوئی نیا جذبہ، کوئی توبہ کر کے نہیں آتا، الا ماشاءاللہ کوئی ہوں گے، کوئی لاکھوں میں، کوئی کروڑوں میں، کوئی ایک آدھ نکل جائے، باقی تو جیسے گئے تھے ویسے آتے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلا حساب صاف ہوا، بس سر نو جو ہے آرام خوریاں جو ہیں اس کا کھاتا سر نو شروع کرو۔ تو یہ سارا جو کچھ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا۔ ان چیزوں کو علامہ اقبال نے ایک اور نظم میں جو میرے نزدیک ان کی شعریت کا عروج ہے، اہل حرم کے سومنات سے تعبیر کیا۔
کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ اہل حرم نے بھی ان چیزوں کو، ریچولز کو بت بنا لیا ہے، بت بن کر پوچھ رہے ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ جو کہا ہے کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ یہ سارا جو ہے یہ ریچولز ہے، ان کی شکلوں کو پوجا جا رہا ہے۔ اب اس نے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے سیشن کال کیا ہے خاص ہمارا، اس میں اتنا تمہیدی آپ نے خطاب فرمایا ہے، تو کون سا آپ کو چیلنج محسوس ہوا ہے؟ ہمیں تو کوئی چیلنج محسوس نہیں ہو رہا، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، ساری قوتیں ابلیسی خوب پورے طور پر کار فرما ہے، کام ہو رہا ہے۔ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید؟ یہ آپ کا نیا فرمان جو اور آج جو اجلاس کیا گیا ہے، یہ کس طرف سے کوئی ہماری امیدوں کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی ہمارے لیے کوئی چیلنج آ گیا ہے؟ جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام، مسلمان تو اپنے اوپر جہاد کو حرام ہی کر چکا ہے، تو اب اور کس چیز کا ڈر ہے؟ اب اس میں نوٹ کیجئے کہ اس میں خاص طور پر تو غلام احمد قادیانی کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے قتال کو تو سرے سے حرام قرار دے دیا۔ دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، یہ مصرع ہے غلام احمد قادیانی کا آجہانی کا۔ لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے بھی ہمارے ہاں عام مذہبی فکر میں بھی جہاد خارج از بحث ہو چکا تھا، یہ اب شروع ہوا ہے، اور ہوا ہے ایران کے انقلاب کے بعد۔ سائملٹینیس معاملہ ہوا ہے ایرانی انقلاب اور افغانستان میں روس کی آمد، اس وقت سے شروع ہوا ہے، ورنہ جہاد مسلمان کی فہرست سے خارج تھا۔ اس لیے کہ جہاد کے معنی جنگ، اور جنگ جو ہے وہ تو ہر وقت ہوتی نہیں، ہر روز کا فرض جو ہے وہ تو نماز ہے، ہر سال کا فرض جو ہے وہ روزہ ہے، جو بھی ہے زکوٰۃ ہے، لیکن یہ کہ یہ جو ہے یہ تو کوئی فرض ہے ہی نہیں سرے سے، تو جنگ کا ہی ہوگی۔ تو وہ جہاد کو قتال سے ایکویٹ کیا، اور قتال سے ایکویٹ کرنے کے بعد چونکہ وہ تو فرض کفایہ ہی رہے گا، لہذا وہ بات ختم ہو گئی، ہماری فہرست وہ جو فرائض کی فہرست سے خارج ہوئی۔ تو اس حوالے سے فرق کوئی نہیں ہے، اس نے قتال کو حرام قرار دیا، ہم نے جہادی کی جڑ کاٹ دی۔ البتہ یہ ہے کہ جب احیائی تحریکیں شروع ہوئی ہیں تو اس میں پھر چاہے وہ جماعت اسلامی کی تھی، مولانا مودودی کی پہلی بڑی تصنیف ہی تھی الجہاد فی الاسلام، ابوالکلام آزاد نے جو نعرہ لگایا تھا وہ جہاد کا تھا۔ اسی طریقے سے پھر یہ کہ جو بھی الاخوان المسلمون کا معاملہ ہوا ہے وہ جہاد کے لفظ سے، تو جہاد جو ہے بعد میں ان احیائی تحریکوں کا تو سینٹرل تھیم بنا ہے، اور پھر قتال کی بھی مختلف شکلیں ہوئی ہیں، اگرچہ ان میں سے ہر ایک کا علیحدہ معاملہ ہے، اس کو میں اس وقت نسبت نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ اقبال نے جس وقت یہ الفاظ کہے ہیں تو ابلیس نے جو بات کہی ہے اس کے مشیر سے، اس سب سے ضرورت تھی کہ کیا آپ کو فکر کس بات کی ہو گئی ہے جب مسلمان پر تو جہاد حرام ہی ہو چکا۔ دوسرے مشیر صاحب اب ذرا پہلے مشیر سے اختلاف کرتے ہوئے ظاہر کرتے ہیں کہ نہیں، ایک خطرہ تو پیدا ہو چکا ہے۔ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ یعنی یہ جو پہلا مشیر تھا اس کی اس نے نفی کی ہے کہ تمہیں ایوری تھنگ از ناٹ اوکے، واقعتاً گڑبڑ ہے، اور سب سے بڑی گڑبڑ یہ ہے کہ ابھی سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، تو ملوکیت کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور ہم نے جو بھی اپنی بساط بچھائی تھی اس میں نمبر 1 پر ملوکیت ہے، تو جمہوریت آئے گی، جمہوریت جو حاکمیت عوام آ جائے گی، ہے سلطانی جمہور یعنی پاپولر سوورنٹی، تو اس سے ملوکیت کا تو جو ہے بیڑا غرق ہو جائے گا، تو ہماری بساط کا جو رکن اول تھا وہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے واقعتاً قابل تشویش مسئلہ ہے، اور ہمیں واقعتاً غور کرنا چاہیے۔ ہمیں پوری سچویشن وی ہیو ٹو ٹیک اے فریش اسسمنٹ اینڈ اسٹاک آف دی سچویشن۔ پہلا مشیر کہتا ہے کہ نہیں، میں جانتا ہوں جمہوریت میں کوئی خطرہ نہیں ہوں، یعنی یہ کہ اس نے تو کہا تھا تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، اس نے کہا نہیں میں ہوں باخبر ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ یہ جمہوریت تو خود ملوکیت ہی کا ایک پردہ ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، یہ تو ہم نے خود کیا ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ یعنی دوسرا مشیر جو تھا اس کی جہالت کا یہ وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے، تو ہم نے خود کیا بھائی۔ ہم نے کہا اب انسان کے اندر خود شناسی آ گئی ہے، خود نگری آ گئی ہے، اپنی عزت نفس کا احساس پیدا ہو گیا ہے، اور یہ سارا احساس دیا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
تمام انسان برابر ہیں، ہر انسان پیدائشی طور پر زندہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ہر انسان کو اس کی ماں نے زندہ جنا ہے، وہ آزاد جنا ہے، وہ کوئی محکوم پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو جو تصور تھا محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کہ اس نے کہا کہ ہم نے صرف یہ کیا ہے نا کہ سوورنٹی جو ہے وہ اس کے اندر تقسیم کر دی، باقی ملوکیت تو جو کی تو ہے وہ اگلے شعر میں آ رہا ہے۔ کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ کلونیلزم ہو، کنگڈم ہو، امپیریلزم ہو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ ہی بیٹھا ہو تو وہ امپیریلزم ہے۔ ایک نیشنل امپیریلزم ہو سکتا ہے، ایک قوم دوسری قوم کے اوپر جا کر حکومت کرتی ہے، امپیریلزم ہو جائے گا۔ تو کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ سیدھی سیدھی بات، یا تو بادشاہ پرویز اس کا دربار ہے یا پارلیمنٹ ہے برٹش۔ سوال تو یہ ہے کہ غیر کی کھیتی کو اجاڑنے اور اس سے اس کے ایکسپلائٹ کرنے اور اس سے حاصل کرنے کا اگر یہ ہے نظر، تو بس وہی سلطانی ہے، وہی شہنشاہیت ہے، وہی ملوکیت ہے، وہی کلونیلزم ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر۔ اب یہ چنگیز جو ہے یہ ہماری پورے ادب کے اندر، مشرقی ادب میں یہ ایک ٹیرر کا اور ظلم کا اور تشدد کا اور جو بھی وحشت کا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا سمبل ہے۔ یہ ہلاکو کا دادا تھا چنگیز خال اعظم۔ 1155 میں عیسوی میں اس کی ولادت ہوئی ہے، 1203 میں اس کو خان اعظم منگولوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تباہی اس نے مچائی ہے، پورا ترکستان مسلم علاقہ جو تھا اس کو برباد کیا، ایران کو برباد کیا، اس کام کو پھر آگے جا کر اس کے پوتے نے جو ہے بغداد کی تباہی تک پہنچایا ہے 1258 میں۔ تو یہ جو کہا ہے جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ کیا فرق پڑتا ہے جمہوری تماشا ہے یا جلال پادشاہی ہے؟ ہیومن ساورنٹی جہاں آ گئی وہ ملوکیت ہے۔ ہیومن ساورنٹی ایک پرسن کی ہو چاہے وہ ایک قوم کی ہو، وہ ملوکیت ہے۔ لہذا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اور ایک اور جگہ علامہ اقبال نے اس مغربی جمہوریت کے بارے میں جو کہا ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، اس کے پردوں میں نہیں غیرز نوائے قیصری، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو۔ تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ اب تیسرا مشیر کہتا ہے روح سلطانی اگر رہے باقی، اگر روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب؟ یعنی اگر یہ سوورنٹی کا کانسیپٹ، انسانی سوورنٹی اور غیر کی کھیتی کو استعمال کرنا، اس پر قبضہ کرنا، اگر یہ روح برقرار ہے تو کوئی حرج نہیں، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو وہی ملوکیت چل رہی ہے۔ مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب؟ یہودی سے مراد یہاں پر کارل مارکس یہودی تھا اور جرمن تھا، 1818 میں پیدا ہوا ہے، 1883 میں مرا ہے۔ جرمنی سے اس کو نکال دیا گیا اس کے باغیانہ خیالات کی وجہ سے، تو فرانس میں مقیم رہا، فرانس سے نکال دیا گیا تو انگلستان میں رہا، وہیں اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ ڈاس کیپیٹال ایک بڑی کتاب لکھی ہے، وہ گویا کہ سرمایہ داری کو اس نے ٹارگٹ بنایا ہے۔